اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ جناب رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور 13ویں آج ہم سحری کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، کریم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اس ماہ مبارک کا مہینہ نصیب عطا کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں نعمت ایمان عطا کیا، بن مانگے ایمان کی دولت سے ہمیں نواز دیا۔ اور یہ بے شک یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بہت افضل ہے، کیونکہ یہ ایمان جو ہے یہ اللہ پر ہے، اس کے حبیب پر ہے، اس کی آسمانی کتابوں پر ہے، اس کے پیغمبروں پر ہے، اس کے رسولوں پر ہے۔ اور یہ ایمان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں نے 3 بار دہرایا کیونکہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے، آپ اللہ کے آخری نبی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ میرا رب ہمیں عطا کرنے والی ذات ہے۔ میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ جس رب نے ہمیں ہمارے جسم میں روح ڈالی ہے، جان ڈالی ہے، وہی اس پر قادر ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور اسی کے حکم پہ جب ہمارے جسموں میں روح ہماری جان ڈلی گئی ہے تو اسی کے حکم پر ہمارے جسم سے روح نکالی جائے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن موت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں آخرت کی دنیا دیکھنی ہے، دنیا کے بعد ہمیں آخرت کو دیکھنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب کریم کی ذات نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور آخرت اس کا نتیجہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ میرے رب کریم نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے بدلے میں جنت ہمیں ملے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام رسول آئے وہ سب اللہ کے، یہ ہمارا ایمان۔ اور یہ ایمان کی دولت اللہ رب کریم نے ہمیں بن مانگے عطا کر دی۔ الحمدللہ پیدائشی مسلمان گھرانے میں کیا، الحمدللہ پیدا مسلمان گھرانے میں کیا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کر دیا کہ نبی کی نقالی کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواہ موجود ہیں، ٹہا شیخ صاحب، السلام علیکم، بسم اللہ کریں جی۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، حق کو جس نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، حق کو جس نے بلند کیا، دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنے پیارے انداز میں آپ نے یہ کلام پیش کیا، اور کیا خوب لکھا ہے قاری وحید جعفر صاحب نے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور یہ جو دو اشعار تھے جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں، کہ جس پہ قاری صاحب یہ لکھتے ہیں کہ بتا دو گستاخ نبی کو، بتا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، بتا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں۔
ایک بار پھر انعام رمضان میں ناظرین آپ کو خوش آمدید۔ سیگمنٹ ہمارا قصہ ہے جو آپ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، اور پہلی سحری سے ہم نے الحمدللہ اس سلسلے کو برقرار رکھا ہوا، اور آخری سحری تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، جو کہ آپ لوگوں کا بڑا زبردست اس سیگمنٹ کا فیڈ بیک ملتا ہے سحری میں۔ آج بات کرتے ہیں ہم عقل مند بادشاہ کی۔ یہ جو کہانی ہے یہ حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور یہ غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو آخر میں ایک سبق ہے وہ ایک سبق بہت بڑا ہے، اور انسان کو اس سبق سیکھنا چاہیے، اس سے اپنے اندر اویل کرنا چاہیے اس چیز کے۔ ناظرین، بات کر رہا ہوں میں ایک بہت قدیم زمانے کی، بہت قدیم زمانہ۔ اس قدیم زمانے میں ایک سلطنت تھی، ایک ملک کی، ایک شہر کی سلطنت تھی، جس کا ایک رواج تھا کہ بادشاہت جو تھی وہ 1 سال کی ہوتی تھی۔ ایک عجیبی رواج تھا۔ عموماً تو بادشاہ جو ہوتی ہے وہ بادشاہ کے مرنے کے بعد ہی، بھائی وہ کسی کے بادشاہ کے خاندان میں سے دی جاتی ہے کسی کو، لیکن اس سلطنت کا یہ رواج تھا کہ بادشاہ 1 سال کے لیے بنتا تھا، اور پھر بادشاہ جو تھا اس کو جب اس کا آخری وقت ہوتا تھا اس کی سلطنت کا، اس کی حکومت کا، تو اس کے لوگ اس کو ایک جزیرے پہ چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ اب خیر وہ آگے چل کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا جزیرہ تھا اور کیا تھا وہ، تو وہ اس طرح سے ایک رواج تھا، اور جس بادشاہ کو وہ جزیرے پہ چھوڑ کے آتے تھے وہ اور ادھر کا جو جزیرہ ہوتا تھا وہ گندگی، بدبو، جنگلی جانور اور غذا کے لیے کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس جزیرے پہ میسر ہوتی تھیں، جو کہ ایک جس میں انسان اپنی زندگی کو سروائیو کرنا انسان کے لیے ایک بہت مشکل دہ عمل ہوتا تھا۔ اس بادشاہ کا جب وقت حکومت کا ختم ہوتا تھا تو پورے شہر کے لوگ بادشاہ کو پروٹوکول کے ساتھ اس جزیرے پہ چھوڑ کے آتے تھے۔ اب ایک نئے چھوڑیں، وہ ایک لمبا وہ چلے جائے گا اگر ہم انتخابات کے بارے میں بات کریں کہ بادشاہ کا انتخاب کیسے ہوتا تھا، تو ایک بہت لمبا وہ چلے جائے گا، کیونکہ وقت اس سیگمنٹ کا مختصر ہوتا، تو چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ تک اچھے سے ڈیلیور کر سکیں۔ تو بادشاہ کا انتخاب ہو گیا، شارٹلی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بادشاہ کا انتخاب ہو گیا، اب وہ بادشاہ اپنے محل میں آ گیا، اور 1 سال کے لیے اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور بادشاہ اپنے محل میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ کو یہ پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو حکومت کرتے تھے، کہ یہ پورے شہر کے لوگ، اس کے جو وزراء ہیں اور اس کے جو محافظ ہیں، وہ سمیت پورے شہر کی عوام اس بادشاہ کو ایک جزیرے پہ چھوڑ کے آتی تھی، اور وہ جزیرے کا بھی پتہ تھا کہ بادشاہ وہ کیسا ہے۔ اب جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس نے ایک دربار بلایا، اگر میں آج کی لینگویج میں بولوں تو ایک اپنی کابینہ کو بلایا، اور دربار پہ بولا کہ مجھے اس جگہ کا وزٹ کرنا ہے جہاں مجھ سے پہلے تم بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے۔ اب جو وزراء تھے، اگر میں آج کی دور میں ہی بات کروں تو کابینہ کے جو رکن تھے، جو دربار کے رکن تھے، انکلوڈ اس کے محافظ وغیرہ، وہ سب ایک سوچ میں پڑ گئے، اور کہ یہ بادشاہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، اس کو اتنی بڑی سلطنت ملی ہوئی، عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، 1 سال گزارے جو اس سے پہلے بادشاہوں نے گزارے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس جزیرے پہ لے کے چلو، مجھے اس جزیرے کا دورہ کرنا ہے جو مجھ سے پہلے تم بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے جہاں۔ ایک عجیب ہی بات ہے، خیر بادشاہ تھا اور اس کی بات تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا تھا، حکومت ملی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، لیکن وہ 1 سال کی سلطنت ہے۔ تو خیر بادشاہ کو اس کے وزراء نے اور محافظوں نے پروٹوکول کے ساتھ اس جزیرے پہ لے گئے۔ اب ظاہر ہے وہ ایک دور جزیرہ تھا تو ٹائم بھی لگتا تھا جانے میں، تو ان شارٹ یہ کہ وہ اس جزیرے پہ بادشاہ کو لے گئے۔ اب بادشاہ دیکھ رہا ہے، جزیرے کو غور سے دیکھ رہا ہے، گندگی، بدبو، جنگلی جانور جو دور سے بادشاہ دیکھ رہا ہے، جنگلی جانوروں کو اپنے پروٹوکول کے ساتھ، اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس 1 سال کا ٹائم، اور 1 سال کے بعد مجھے بھی ادھر آنا ہے، اسی بدبو میں آنا ہے، اسی گندگی میں آنا ہے، اور انہی جنگلی جانوروں کے بیچ آنا ہے۔ بادشاہ یہ سوچا۔ خیر بادشاہ نے دورہ کیا، اور دورے کے بعد وہ واپسی اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے محل پہنچنے کے کچھ دنوں بعد بادشاہ نے دوبارہ
دربار بلایا، مینس کابینہ بلائی، اور بادشاہ نے بولا کہ اب دوبارہ ہم جائیں گے جزیرے پہ۔ اب اس سے پہلے جو اس کے وزراء اور محافظ تھے وہ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ پاگل ہے کہ اس کو 1 سال ملا ہوا ہے، اتنی بڑی سلطنت ملی ہوئی ہے، بادشاہت ملی ہوئی ہے، اپنی عیش و عشرت والی زندگی گزارے، کیا یہ بار بار جا کے اس جزیرے پہ جا رہا ہے، گندگی میں جا رہا ہے، جنگلی جانوروں کے بیچ جا رہا ہے؟ یہی سب سوچ رہے تھے اور بادشاہ بول پڑا کہ لیکن اس بار ہمارے ساتھ کچھ طاقتور مزدور جائیں گے۔ ابھی جو وزیر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بادشاہ تو پاگل ہو گیا ہے، اب وزیر اور سوچ میں پڑ گئے کہ ابھی تو یہ صرف دورے پہ دورے کرنے کی سوچ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے مزدور بھی ساتھ جائیں گے، کیا ماجرا ہے؟ خیر بادشاہ تھا اور بادشاہ کی بات تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، بادشاہ کو لے کے وہ چلے گئے دورے پہ، اور کئی دن سفر طے کرنے کے بعد وہ اس جزیرے پہ پہنچے۔ بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ یہاں سے جتنی بھی گندگی ہے 1 مہینے کا ٹائم ہے، یہ ساری گندگی صاف کر دو۔ بادشاہ نے حکم دیا جتنی بھی یہاں پہ یہ جو گندگی کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے اس کو 1 مہینے کا ٹائم ہے صاف کر دو، اور پھر مزدوروں کو حکم دیا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، یہاں پہ جتنے بھی جنگلی جانور ہیں ان کو مار دو 1 مہینے کے اندر۔ اب وزراء جو تھے اس کے قریبی لوگ تھے، جو اس کے دربار کے قریبی لوگ تھے، اگر آج کے دور میں بات کریں جو اس کے مشیر تھے، تو ایک سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ کو ہوا کیا ہے، یہ بادشاہ اس جزیرے پہ اپنے اتنے عالی شان محل کو چھوڑ کے اس جزیرے پہ بار بار کیوں آ رہا ہے، اور اب حکم دے رہا ہے کہ اس کی صفائی، اس جزیرے کی صفائی کر دو۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، صفائی ہو گئی۔ اب بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس جزیرے پہ مالیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس جزیرے پہ خوشگوار پھلوں کے درخت اگاؤ، پودے اگاؤ، اور پھول باغات بنا دو، پھولوں کے باغات۔ پھر حکم دیتا ہے کہ اس جزیرے پر ایک عالی شان محل تیار کر دو 1 مہینے۔ ان شارٹ آگے بڑھتے ہیں کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ گندگی صاف کر دو، گندگی صاف ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جنگلی جانوروں کو مار دو، جنگلی جانور مار دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جزیرے پر عالی شان محل تیار کر دو، محل تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس جزیرے پر باغات بنا دو، باغات بن گئے۔ اب وقت آتا ہے بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونے کا، وہ دن آ گیا، اور اس کو بادشاہ اب اپنے بادشاہت سے، اپنے حکومتی عہدے سے سبکدوش ہونے کا بادشاہ کا وہ دن آ گیا۔ تمام اس کے وزراء، محافظ، پیچھے پوری شہر کے لوگ بادشاہ کو الوداع کہنے اور اس کو رخصت کرنے اس جزیرے پہ لیے آ گئے۔ اب میری بات یہاں سے غور سے سنی گیا ناظرین، بادشاہ کو الوداع کرنے آ گئے، اور بادشاہ کے چہرے پہ ایک عجیب ہی مسکراہٹ ہے، خوشی ہے۔ اب محافظ اور جو وزراء تھے وہ اور شہری تھے، یہ سوچ رہے کہ بادشاہ تو جو اس سے پہلے بادشاہ تھے وہ اتنا خوشگوار ہوا کرتے تھے کہ جب افسوس ہوا ان کو افسردہ ہوا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو حکومت ختم ہو رہی ہے، ظاہرہ اب ان کے بعد تو یہ واپسی الوداع، اس عہدے کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد تو پھر یہ واپسی اس جزیرے پہ جاتے تھے۔ اور اکثر تو بادشاہ یہ سوچا کرتے تھے کہیں یہ جو ہم نے بادشاہ یہ سلطنت لینے کا جو فیصلہ تھا ہمارا 1 سال کو دیکھ کے، کہیں ہمارے لیے نقصان دہ تو ثابت نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو بادشاہ تھا یہ بالکل مختلف، یہ بالکل الگ، یہ بادشاہ دوسرے بادشاہوں کی طرح غم میں نہیں تھا، بلکہ یہ خوشگوار ماحول میں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تاثرات اس کے بڑے عجیب تھے۔ وہاں کے وزراء نے، شہریوں نے اس بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ تم سے پہلے والے بادشاہ جب جایا کرتے تھے وہ تو افسردہ ہوا کرتے تھے، غمگین ہوا کرتے تھے، وہ تو یہ سوچتے تھے کہ کہیں سلطنت لینے کا فیصلہ کہیں ہمارا غلط تو نہیں تھا،
لیکن آج تمہارا رویہ ہمیں دیکھ کے بالکل مختلف لگ رہا ہے، کیا ماجرا؟ بادشاہ نے پھر اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے بتایا کہ مجھ سے پہلے جو بادشاہ آیا کرتے تھے، سلطنت کے جو سرپرست ہوا کرتے تھے، ان کے پاس بھی تو یہی آپشنز تھے جو میرے پاس تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے مجھے جس جزیرے پہ میں نے 1 سال تم لوگوں کی خدمت کی، تم لوگوں کے لیے کام کیا، اور ایک سال بعد جب میں سبکدوش ہو رہا ہوں اپنے عہدے سے، تو میں نے اپنے جزیرے پہ جس جزیرے پہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے آ رہے ہو، میں نے اس پہ اپنا محل تیار کر دیا، عالی شان محل، وہ جزیرہ ایک شہر بن گیا۔ یہ جو پاور تھی یہ ان بادشاہوں کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن یہ بادشاہ عقل مند بادشاہ تھا، اس نے اپنا کل کو سوچا، اور کل کو سوچ کر اس نے اپنی کل کو بہتر کیا۔ آج اس نے سوچا کہ کل کیا ہوگا، اور اس نے کل کو بہتر بنانے کے لیے آج اس نے کام کیا، اور بادشاہ نے اپنے لیے وہ جزیرے پہ ایک شہر تیار کر دیا۔ اور یہی پاور ان لوگوں کے پاس بھی تھی، یہی پاور ان بادشاہوں کے پاس بھی تھی جو اس سے پہلے تھے، لیکن ان کا رویہ کچھ اور تھا، اس کا رویہ کچھ اور تھا، ان کی سوچ کچھ اور تھی، اس کی سوچ کچھ اور ہے۔ اب آ جائیں ناظرین کہ اپنے پر آ جائیں کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں تو بھی تو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ تو جس طرح شروع کیا، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جس رب کریم نے ہمارے جسموں میں جان ڈالی ہے وہی اس کے حکم سے ہمارے جسم سے جان نکلے گی، ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے بھی تو کل موت کی کل ایک حقیقت ہے جو آنی ہے، ایک دن آنی ہے، لازمی ہے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی کو۔ اور اس کے بعد آخرت کا بھی ہے، قبر میں بھی سوال ہونے، آخرت میں بھی سوال ہونے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی کل درست بنا رہے ہیں؟ ہم کیا اپنے کل کو بہتر بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے، یا بنا رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے کہ ہم بھی کیا انہی بادشاہوں کی طرح اپنی عیش و عشرت جیسی زندگی گزاریں، یا اس عقل مند بادشاہ کی طرح اپنے کل کو بہتر کریں، اور اگر میں اپنی اس ورڈنگ میں بولوں تو اپنی آخرت کو بہتر کریں۔ ہمارے پاس بھی آپشن ہے۔ اور کیا شاعر نے خوب کہا ہے کہ پہلے تیرے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پہلے تیرے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو آ کے مجنوں بنایا، جوانی نے پھر آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی سوچیں اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوں اپنے بارے میں، اور فیصلہ کرتے ہیں۔ آج 13ویں سحری ہم کرنے جا رہے ہیں، اور 13ویں سحری کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے ہاں موت آنی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس وقت آنی ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو وقت سے پہلے اپنی تیاری کرے۔ تو ناظرین آج مجھے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اسپیشلی دعا کری کہ اللہ جلد از جلد ان کے مسائل کو حل کرے، اور فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، اور اسرائیل اور اس کے آلے کار نیست و نابود ہو۔ اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔